ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زبان پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغبان جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغے مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى حضرات علماء کرام برادران آل سنت والجماعت اور دینی مدارس کے طلباء حضرات اور اگر کہیں سن رہی ہیں تو قابل احترام مائیں بہنیں اور بیٹیاں، یہ جلسہ ایک نکاح کی تقریب میں منعقد کیا گیا ہے۔ حافظ غلام حسن ماسٹر منور صاحب کے صاحبزادے کا نکاح ہوا۔ اس کا خیال ہوا کہ واعظ تبلیغ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنی مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں دیکھا کہ دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک جماعت ذکر اذکار اور نوافل تسبیحات میں مشغول، دوسری جماعت پڑھنے پڑھانے میں مشغول، تعلیم و تعلم میں مشغول ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ان میں بیٹھوں گا جو پڑھنے پڑھانے والی جماعت ہیں۔ یہ دونوں میری جماعتیں، ذاکرین کی عابدین کی بھی جماعت میری ہے، جو اپنی ذاتی عبادت، نفل، تسبیحات اور اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے،
وہ بھی میری جماعت ہے، اور پڑھنے پڑھانے والی جو جماعت ہے یہ بھی میری ہے، لیکن میں ان میں بیٹھوں گا، اس لیے کہ انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ نے استاد بنا کے بھیجا ہے، معلم پڑھانے والا، سکھانے والا، کہ تم دنیا والوں کو سکھاؤ۔ ایک عبادت وہ ہے جو انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، وہ بھی خوش نصیب انسان، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، خوش قسمت خوش نصیب انسان، نیک انسان، عابد و زاہد انسان۔ لیکن وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ تو رہتی دنیا تک آگے سکھاتے جاتے ہیں۔ ان میں یہ فرق ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیو عزیزو، آج تو دنیا جہان اس سے خالی ہو، علماء، اہل حق علماء، طلباء، دین کے طالب علم، جو دین سیکھنے والے، دین چاہنے والے، اور اگر علم دین سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، کما رہا ہے، مگر غرض اس میں دنیا کی ہو گئی، تو بھی وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگوں نے، میں تھوڑی مدت کے لیے دیوبند میں رہا ہوں، وہاں اگر ہم نہ جاتے تو ہم سمجھتے کہ علماء ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اور ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ رہتی دنیا میں بھی علماء مخلصین، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو جو نوازا، سبحان اللہ، تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے تو وہاں کا مدرس، وہاں کا پڑھانے والا استاد کہتا ہے جی میرا گزارا تو پہلی تنخواہ سے چل رہا ہے۔ وہاں کی شورا یا محتمم تنخواہ اضافہ کر دیتے، تنخواہ لے لیتے ہیں، جہاں وہ رجسٹر والا بیٹھا ہے تنخواہ دے رہا ہے ماہانہ تنخواہ، وہاں سے وصول کر لیتے، مگر جتنی ان کی ضرورت ہے رکھتے ہیں، باقی کا پھر مدرسے میں جمع کرتے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم نے تھوڑا قریب سے دیکھا، اس درجے سے تو ہم نہ سمجھ پائے ان کو، آج اگر سمجھیں گے تو کیا بنائیں گے، جب